توبہ کے بارے میں یہ تصور رائج ہے کہ جی چاہے آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو آپ ایک مرتبہ اگر دل سے چاہے زبانی طور پر ہی آپ توبہ کر لیں، استغفر اللہ کر لیں، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شاید ہم یہ نہیں سوچتے کہ آدم و ابلیس کے قصے میں جو حضرت آدم نے جو غلطی ان سے سرزد ہوئی، تو اس کے بارے میں جب خدا نے پوچھا کہ یہ غلطی کیوں کی، تو ابلیس نے تو انکار کر دیا، اور ابلیس نے تو یہ کہا کہ اے خدا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ سورہ اعراف کی 16 نمبر آیت ہے، اور خدا نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، سورہ اعراف کی 18 نمبر آیت ہے۔ صحیح راستے پر چلنے سے پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے نا کہ آپ غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن آدم نے ایسا نہیں کیا، اور یہ بڑی مشہور آیت ہم سب جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف کی 23 نمبر آیت، کہ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے۔ تو اب اس توبہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر تو حضرت آدم کو دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ جنت سے نہیں بھیج دیا، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اس کا جو ہے وہ مداوع تمہیں کرنا ہوگا، تلافی تمہیں کرنی ہوگی۔ اور سورہ بقرہ کی 38 نمبر آیت ہے کہ ہم تمہاری طرف ہدایت بھیجتے رہیں گے، یعنی اب تم جاؤ زمین پر، ہم تمہاری طرف ہدایت بھیجتے رہیں گے، تم میں سے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے اس کی جو ہے وہ کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے گی۔ یعنی تم نے احکام الہی کی پیروی نہیں کی، جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکالا گیا، تو اب جو اس کی تلافی تمہیں کرنی ہوگی۔ تو جب تم زمین کے اوپر جاؤ گے تو وہاں پر پھر تمہیں ہم وحی کے ذریعے ہم احکام الہی تم تک بھیجتے رہیں گے۔ اگر تم نے ان احکام الہی کی پیروی کی تو تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے گی۔ توبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک عملی اقدام ہے، یعنی یہ آپ نے غلط کام کو انڈو کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جانا ہے پشاور ایکسپریس، یہ کیا کہتے ہیں، موٹر وے سے، تو میں اسلام آباد سے جب موٹر وے پہ پہنچتا ہوں تو میں دائیں طرف یعنی پشاور کی طرف مڑنے کے بجائے میں بائیں طرف یعنی لاہور کی طرف مڑ جاتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو مجھے دوبارہ صحیح سمت میں چلنے کے لیے دوبارہ اس جگہ پر آنا ہوگا جہاں سے میں غلط طرف مڑا، تو اسی لیے جو توبہ ہے اس کے لغوی معنی اگر آپ عربک ڈکشنری دیکھیں، مثال کے طور پر تاج العروج، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، یعنی یہ جو آپ غلط راستے پر چلے اور لاہور کی طرف چل پڑے جبکہ آپ کو جانا پشاور تھا، تو اس سے جب آپ اس مقام پر واپس آئے جہاں سے اب آپ پشاور کی طرف جا سکتے ہیں، تو یہ واپسی دراصل توبہ ہوگی۔ یا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کہیں جانے کی جلدی میں آپ نے ایسا جوتا پہن لیا جو آپ کو تنگ تھا، اب آپ کا پاؤں دکھنے لگا، تو اب آپ ظاہر ہے کہ اپنے جو سائز کا جوتا اب آپ نے دوبارہ پہننا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرانا جوتا اتارنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی کے مطابق کہ تم میں سے کوئی اپنی بے حد قیمتی گمشدہ چیز پا کر جتنا خوش ہوتا ہے، خدا اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو ذرا جو رائج جو آپ کا مفہوم ہے توبہ کا، تو اس کے ساتھ اس روایت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی آپ نے کسی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اچھا حق تو آپ رکھتے تھے، یعنی میرٹ آپ کا بنتا تھا، لیکن آپ کی سفارش نہیں تھی، تو آپ کی جگہ ایک ایسے امیدوار کو اس جاب کے لیے منتخب کر دیا گیا کہ جس کی سفارش تھی۔ اچھا اب وہ جس آدمی نے یہ غلط کام کیا، یعنی آپ کا حق کسی دوسرے کو دے دیا، تو اس سے ہوا یہ کہ آپ نہ صرف آپ کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں تک جو ہیں وہ ان تک بھی یہ جو تھا اس کا اثر گیا، اور ان کا بھی مستقبل جو برباد ہو گیا۔ تو اب وہ جو آدمی تھا اسے یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو مجھ سے بڑا غلط ہو گیا، وہ جس نے آپ کا انتخاب کرنا تھا اور غلط انتخاب کر دیا، اب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، ٹھیک۔
لیکن وہ اس بندے کو جس کو اس نے غلط بندے کو لگایا تھا اس کو ابھی بھی نکال نہیں رہا. آپ ابھی تک بھی سفر کر رہے ہیں اور آپ کی نسلیں بھی سفر کر رہی ہیں, لیکن وہ زبانی طور پر توبہ کر لیتا ہے. اور اس سے اب آپ سوچیے کہ کیا خدا اس طرح خوش ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کو کوئی قیمتی اپنی کھوئی ہوئی چیز اچانک مل جائے تو آپ خوش ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. خدا اسی صورت میں جو ہے اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ اگر اس آدمی کو جو غلط آپ نے بندہ لگایا اس کو وہ نکال دے اور نکال کے آپ کو دوبارہ اس جگہ پر اپوائنٹ کرے جہاں پر اپوائنٹ ہونے کا آپ کا حق تھا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے غلط کام کیا ہے اس کو آپ انڈو کریں گے تو آپ کی توبہ ہوگی. اسی لیے اگر آپ کے پاس کسی کام کو انڈو کرنے کا وقت نہ بچے تو آپ کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ کو ازالے کے لیے کچھ وقت بھی ظاہر ہے درکار ہوگا. کہ وہ جب آپ غلط سڑک پر چلے گئے تھے لاہور کی طرف, تو ظاہر ہے وہاں سے واپس اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اسلام آباد جہاں سے آپ نے غلط ٹرن لیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت تو آپ کو چاہیے نا. اگر وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا تو توبہ آپ کی قبول نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ جو ہے وہ یہ آیات اگر دیکھنا چاہیں کہ سورہ نساء کی 18 نمبر, سورہ سجدہ کی 29 نمبر اور سورہ مومن کی 84-85 نمبر آیت دیکھ لیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ فرعون کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تھی, سورہ یونس کی 90 نمبر آیت, کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ توبہ کر رہا تھا. بھئی اب جو کچھ اس نے برے کام کیے ہوئے تھے, جو ظلم اس نے ڈھائے ہوئے تھے, تو ان کی تلافی وہ کیسے کر سکتا تھا, اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکی. میں پھر آپ کو گزارش کر دوں کہ توبہ ایک عملی اقدام ہوتا ہے جس میں آپ جو آپ نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کو انڈو کرتے ہیں. تو یہی بات قرآن کریم کہتا ہے کہ اعمال حسنہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غلط اعمال کے نقصان رساں نتائج کا ازالہ کر دیں. سورہ ہود کی 114 نمبر آیت ہے. تو ترمذی کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو, وہ برائی کو مٹا دے گی. اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ بھائی اب وہ جو غلط اس نے انتخاب کیا ہوا ہے آپ کی جگہ پر, حق آپ کا تھا, اس نے غلط بندے کو رکھ دی, اس کو اگر وہ نکالے گا تو یہ جو اعمال حسنہ میں یہ کام آئے گا اور اس سے اس کی تلافی ہوگی جو اس نے آپ کو نہ رکھ کر غلط کام کیا. اچھا, میں آپ کو یہی بات ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ ناحق کسی کو جو ہے وہ گولی مار دیتے ہیں تو اس کے جسم پر جو زخم لگے گا اتنا ہی زخم آپ کی روح پر لگ جائے گا. تو اب اس کی توبہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کی توبہ یہی ہوگی کہ آپ اس کا علاج کروائیں. ٹھیک, اچھا, تو اگر اس کا علاج کرائیں گے تو اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. دیکھیے, اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا, ٹھیک, تو اس سے یہ آپ کو اور خدا کے درمیان معاملہ ہے, تو اس کے لیے تو آپ خدا کے حضور تائب ہوں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے تو خدا آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو مرڈر کر دیا, اس کی وجہ سے اگر وہ کفیل تھا کچھ لوگوں کا, تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ کو وہ جو کفالت جو کرتا تھا ان لوگوں کی, اب ان کی کفالت آپ کو اپنے ذمہ لینی ہوگی. اسی کو کفارہ کہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کفارہ؟ تو گزارش خدمت صرف اتنی سی ہے کہ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن توبہ کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے جو زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے کیے ہوئے غلط کاموں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں.